کے زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت، چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں جعفر ایکسپریس پر حملہ آوروں کو بے نقاب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق۔ دہشت گردوں اور شر پسندوں کے سدبات کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیہ بنانے کی ہدایت۔ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر مواد نشر کیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بیرونی عناصر ملوث ہیں، ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا جعفر ایکسپریس واقعے کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی، معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو نہیں چھوڑیں گے، امن کے دشمنوں کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پاکستان کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو کسی بھی غیر ملکی یا علاقائی عدسے سے دیکھنے کے بجائے آزاد طور پر دیکھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کا امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو میں کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک امید افزا اور منافع بخش منزل ہے۔ امریکی سرمایہ کار پاکستان کا دورہ کریں اور میسر مواقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا میں مبینہ طور پر ایڈز کا پھیلاؤ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، ایڈز کے سدباب کے لیے فوری طور پر آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن بھی قائم۔ جوائنٹ مشن 7 سے 14 اپریل تک متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے علاج میں کوئی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا حج انتظامات کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری۔ مکہ مکرمہ میں عازمین حج کی رہائش، خوراک اور دیگر سفری سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ حج مشن حکام کے وفاقی وزیر کو حجاج کی رہائشوں، خوراک اور سفری سہولیات سے متعلق بریفنگ۔ حجاج کو رہائشوں، ہوٹلوں سے حرم شریف تک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سردار یوسف نے کہا کہ مشاہر میں رہائش، کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ کراچی میں ٹینکرز اور ڈمپر سے شہریوں کی اموات بڑھنے لگیں۔ گورنر سندھ نے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ رواں سال حادثات میں اب تک 70 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی۔ 24 مارچ کو ملیر ہالٹ پر ٹینکر سے موٹر سائیکل سوار خاندان کچلا گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے بعد شہریوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ گورنر سندھ کا چیف جسٹس سے ٹریفک حادثات پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ 17 سالہ ڈرائیور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کے پاس نہ لائسنس تھا اور نہ ہی قومی شناختی کارڈ۔ شارع فیصل پر ٹریفک حادثے کی پولیس رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ موٹر سائیکل اپنی مخصوص لین میں تھی۔ کار نے فاسٹ لین سے انتہائی بائیں جانب آتے ہوئے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال، عید الفطر کے موقع پر پولیس کی چھٹیوں پر پابندی عائد۔ محکمہ پولیس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام فیلڈ آفیسرز کو عید کے دوران متعلقہ اسٹیشنز پر موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چھٹیوں پر پابندی موجودہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی۔ چترال میں موسلا دھار بارشوں اور برفباری نے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں درخت اور درجنوں کچے مکانات گر گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع قلعہ کرم 3 مقامات سے بند، متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش اور برفباری کے باعث آڑو، بادام، ناشپاتی اور سیب کی فصلیں تباہ۔ خراب موسم کے باعث تعلیمی اداروں میں 2 روز کی چھٹی کا اعلان۔
اور اسرائیل کے غزہ میں بربریت جاری، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے راشن تقسیم کرنے والے مرکز پر بمباری کی۔ 3 ہفتوں سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند، فلسطینی رمضان میں شدید بھوک و افلاس کا شکار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 80% سے زائد امداد کی نقل و حمل روک رکھی ہے۔